اسکلز جو سی ہیں نا وہ نوجوانوں میں ہونا بہت لازمی ہے. کسی بھی قسم کے اسکلز ہوں آپ کے اندر, اگر انسان کے پاس ہوں تو انسان کبھی بھی بھوکا نہیں مر سکتا, چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو. اب ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں اسکلز ڈیولپ کرنے میں بہت ساری ضرورت ہے ابھی. اب ان اسکلز کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, کون کون سی ایسی اسکلز ہیں جو ہماری یوتھ میں, نوجوانوں میں ہونی چاہیے. آپ ایجوکیشن لیں, ٹھیک ہے, آپ پڑھے لکھیں, آپ یونیورسٹیز بھی جائیں, ڈگریز بھی لیں, مگر ساتھ آپ کے پاس کوئی ایسی اسکلز بھی موجود ہو کہ کوئی بھی آپ پہ اگر کوئی برا وقت آ جائے تو اس اسکل کے ذریعے آپ اپنی روزی روٹی جو ہے وہ آسانی سے کما لیں, آپ بھوکے نہ مریں ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے نا. اب ویسے بھی یہ تو وہ والا دور چل رہا ہے نا کہ جو اسکلز ہیں انہی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. چاہے آپ جتنا پڑھ لکھ لیں, آپ جتنی ڈگریز لے لیں, اگر آپ کے پاس اچھی اسکلز نہیں ہیں تو اچھی نوکری بھی نہیں ہے. آلسو آپ اپنا کوئی اچھا خود کا بزنس اسٹارٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایک شخص, میں کہتی ہوں کہ گاڑیوں کا میکینک ہے یا بائک کا میکینک ہے, ایسے لے لیں, ٹھیک ہے, یا پھر وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے, یا پھر وہ بال کاٹ رہے ہیں, نائی ہے, کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس اسکل ہے, ٹھیک ہے, اس نے اسکل ڈیولپ کی ہے, وہ کہیں پہ بھی بھوکا نہیں مرے گا. پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہوگا تو اپنے اسکل سے کچھ بھی کر کے پیسہ کما لے گا. تو اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے پنجاب کے جو نوجوان ہیں ان کو کون کون سی اسکلز جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہیں, اور کون سی ایسی پروگریس ہے اس سسٹم میں جو چل رہی ہے نوجوانوں کے لیے. ہمارے پاس عدنان افضل چٹھا صاحب موجود ہیں, چیئر پرسن سی ایم پنجاب ٹاسک فورس آن اسکلز ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایم پی اے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم نے کہا ہم ان سے ضرور پوچھیں یہ ساری چیزیں یوتھ کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فضا, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو پی ایس ڈی ایف جو ہے, ٹھیک ہے, یہ نوجوانوں کو کون کون سی ایسی اسکلز ہیں جو سکھا رہا ہے؟ پی ایس ڈی ایف تو ہمارا ایک ادارہ ہے, اٹ از کالڈ پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ. اس طرح جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اسکلز ڈیولپمنٹ کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے نیولی بورن ڈپارٹمنٹ بنایا, اسکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ. دس از فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ کسی پروونس نے اسکلز ڈیولپمنٹ کو اس کوئی امپورٹنس کو ریئلائز کرتے ہوئے ایک پورا انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. اور اس ڈپارٹمنٹ میں پی ایس ٹی ایف ہے, ٹیپٹا ہے, پی وی ٹی سی ہے, ہمارا پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, اور پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. اب پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کا جو آپ نے سوال کیا کہ یہ کون کون سی اسکلز جو ہیں یہ آفر کر رہے ہیں, اس میں ہمارے وہ بچے فضا جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, گریجویٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ گریجویٹ ہونے کے بعد ڈگری لینے کے بعد بھی وہ امپلائیبل نہیں ہوتے. ان کی ڈگری میں اور امپلائرس کو جو سکلز چاہیے مارکیٹ ڈریون سکلز, اس میں ایک گیپ ہے. تو ہم نے اس میں ڈفرینٹ پروگرام شروع کیے ہیں. جیسے ایک ہمارا ایڈوانس آئی ٹی ٹیک کا پروگرام ہے, جس ایڈوانس آئی ٹی ٹیک پروگرام میں ہم انڈسٹری کے ذریعے ایڈوانس آئی ٹی ٹریننگ کروا رہے ہیں, جس میں آج کل آپ سب سنتے ہوں گے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے یہ بہت بڑا ورڈ ہے, اور اب اس میں ہر ایک نش میں آپ کی پروفیشن میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ہیں وہ ٹولز اور ہیں, ریکوائرمنٹس اور ہیں. براڈ کاسٹنگ انڈسٹری میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس کی ضرورت اور ہے, مینوفیکچرنگ میں اور ہے, اسی طرح جو دوسری انڈسٹریز ہیں ان میں ڈفرینٹ ٹائپ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. تو اس طرح کی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فار ایس ایم ایز اینڈ ڈفرینٹ آگمنٹیو اے آئی اینڈ سائبر سیکیورٹی کیا ہے کہ آج کل ہر چیز ڈیٹا ہے, ڈیٹا پہ بیسڈ ہے, اور ڈیٹا کو پھر پروٹیکٹ کرنے کے لیے یو نیڈ دا سائبر سیکورٹی پروفیشنل ایز ویل. پھر ڈیٹا مینجمنٹ, پھر جہاں آپ ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا مینجمنٹ, سوشل میڈیا مارکیٹر, اس طرح کی جتنی یہ جو چیزیں ہیں, پائتھن ایڈوانس, مین اینڈ مارکس, یونٹی گیم ڈیولپمنٹ. تو یہ وہ شارٹ ٹرم بوٹ کیمپس ہیں جو 3 to 4 months ہیں, جو انڈسٹری ان کی ٹریننگ کروا رہی ہے. ہمارے بچے پنجاب میں کہیں بھی اگر وہ ان کا بیسک آئی ٹی نالج ہے یا ان کے پاس پہلے ڈگری موجود ہے تو وہ پی ایس ڈی ایف کے یہ ایڈوانس آئی ٹی ٹیک پروگرام میں دیکھیں, اور ڈفرینٹ انڈسٹریز کے جو پلیئرس ہیں دے آر آفرنگ دیز ٹریننگس. اس میں 3 to 4 months ٹریننگ کے بعد انڈسٹری ان کو ریٹین کرے گی کیونکہ ان کے پاس ڈیمانڈ ہے. انرولمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے؟ انرولمنٹ پی ایس ڈی ایف کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں آپ, تو اس پہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, کال ہیلپ
ہیلپ لائن بھی ہے, پورٹل بھی ہے, اور اس کے بعد پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے آفس میں بھی یہ آ سکتے اینی ہیں. ایج لمٹ؟ نو ایج لمٹ فار ایڈوانس آئی ٹی ٹیک فرام 21 آنورڈس, کیونکہ آئی ٹی میں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ورک فزیکلی ویری ہارڈ, تو اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. لیکن پرائمریلی اٹ از فار دا ینگ پیپل جو گریجویٹ ہیں, فریش گریجویٹ ہیں, یا کیریئر کی پہلی اسٹیج پہ ہیں, یا سیکنڈ کیریئر شروع کرنا چاہتے ہیں, ری اسکل کرنا چاہتے ہیں, اپ اسکل کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کا دوسرا پروگرام پھر ہم بی پی او سیکٹر میں کر رہے ہیں. بی پی او سیکٹر کیا تھا؟ بزنس پروسیسنگ آؤٹ سورسنگ. جیسے آپ نے کال سینٹر کا بڑا نام سنا ہوگا کہ انڈیا بڑا اس میں کال سینٹرز میں تھا, ہم بھی اس میں ڈفرینٹ کورسز آفر کر رہے ہیں, جس میں امریکن میڈیکل بلنگ ہے. امریکن میڈیکل بلنگ ایک $40 بلین کی امریکہ کی انڈسٹری تھی. وہاں پہ جو امریکن میڈیکل پروفیشنلز ہیں دے گیو انوائسز ٹو دا انشورنس کمپنیز ایز ویل, اور اس کی جو ٹریننگ ہے یہ 2 to 3 months ہے. تو بچہ اگر وہ ٹریننگ کر لے تو یہاں بیٹھے ہی کال سینٹرز کے ذریعے یا امریکن میڈیکل بلنگ کے جو لوگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کے ذریعے یہاں بیٹھ کے he or she can earn in thousands of dollars. اسی طرح امریکن ایک سلیکٹ سیکٹر ہے, اسٹیٹ, لوکل گورنمنٹ اینڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس, یہ فری لانسنگ سے بھی ایک سٹیپ آ گیا. یہ کنٹریکٹنگ آپ کو مل جاتی ہے لانگ ٹرم, اس کو بھی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ویژن کے تحت فری ٹریننگ اس کی بھی ہم کروائیں گے. وہ بھی 2 to 3 months کی ٹریننگ ہے. آپ سلیکٹ سیکٹر میں, جیسے آپ نے یو ایس اے کا جو پبلک سیکٹر ہے اس میں جو ٹینڈنگ پروسیس ہے, اس سے اس ٹینڈنگ پروسیس کی بڈ ایویلیویشن, پری بڈ ایویلیویشن, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں بیٹھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں. اور آئی ٹی سروسز آپ لانگ ٹرم پہ امریکن لوکل گورنمنٹس کو, لوکل کونسلز کو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آپ یہاں بیٹھ کے تو پرووائڈ کر سکتے ہیں. $2,000 to 3,000 کمانا اس میں بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, ایک بریک درکار ہے, آپ کو ملتے ہیں. آئیے سنیے یہ ذرا ڈیٹیل میں پروگرام کیا ہے اور کس طریقے سے یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ عدنان صاحب موجود ہیں. اسکلس کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں. آگے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے باہر کے ممالک میں بہت سارے ہمارے جو پاکستان کے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں, اسپیشلی ینگ جنریشن جانا ہی باہر جاتی ہے, تو کیا یہ اسکلس کرنے کے باوجود, ٹھیک ہے, یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو باہر جانا چاہیے, یہ پھر یہ پاکستان میں رہ کے بھی کچھ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے معاوضہ کما سکتے ہیں؟ دیکھیں باہر ضرور جانا چاہیے. ہماری جو پنجاب کی پاپولیشن ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی 150 ملین ہے, جس میں 65% جو ہے دیٹ از بلو دا ایج آف 30. پاکستان دنیا کے ان 3-4 ملکوں میں ہے جہاں پہ پاپولیشن گروتھ پازیٹیو ہے. تو ہمیں وی ہیو ٹو بیکم مین پاور ایکسپورٹر, وی ہیو ٹو ایکسپورٹ اسکل ود انٹیگریٹی, کہ ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں ان اسکلس پہ جن کی دنیا کو ضرورت ہے. دنیا کو, اب ہم سعودی عربیہ گئے تھے پہلی دفعہ ہسٹری میں گورنمنٹ آف پنجاب کی, ایز اے ڈپارٹمنٹ ہم سعودی عربیہ گئے. ہم نے دمام میں, جدہ میں, ریاض میں وہاں کے لوکل امپلائرس کو انوائٹ کیا. ہم نے انہیں بتایا کہ پنجاب اس وقت اسکلس میں انویسٹ کر رہا ہے, ہمارے پاس پڑھے لکھے بچے ہیں, ہمارے پاس کنسٹرکشن سیکٹر کے پروفیشنلز ہیں, ہاسپٹیلٹی کے ہیں, لاجسٹکس کے ہیں, آپ ان بچوں کو موقع دیں. تو سعودی عربیہ ہیویلی مین پاور امپورٹر ہے جی سی سی میں, اور سعودی عربیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ, پہلے ہمارے کوئی 2.5 ملین لوگ سعودی عربیہ میں آلریڈی کام کر رہے ہیں. تو ہماری ایک ایکسرسائز سے ہمیں 43,500 مین پاور ایکسپورٹ کے ایم او یوز ہم سائن کر کے آئے. اب ان کی ریکروٹمنٹ جو ہے شروع ہو چکی ہے. 2 ویک پہلے ایک امریکانہ کمپنی ہے وہ آئی تھی, 218 بچے ہمارے سلیکٹ کر کے گئے. وہ اب آپ کو ریاض میں, KFC میں, میکڈونلڈ میں اور دوسری فرینچائزز میں پاکستانی بچے ایز اے کسٹمر سروسز ایجنٹ. اچھا, اس میں یہ اے آئی والے اسکلس کو دیکھا جا رہا ہے, صرف وہ والے بچے ہیں یا پھر ریپیئر والا ہو گیا, کوئی جیسے کوئی جیسے پڑھ نہیں سکے زیادہ, یا پھر کچھ جیسے ٹیکنیشینز وغیرہ ہیں, کوئی ریپیئرنگ کا کام؟ سارے. اب ایک بچہ دیکھیں جو میٹرک تک گیا ہے یا اسکول نہیں گیا, تو اس کو بھی تو کوئی کیریئر آپشن چاہیے نا. وہ ہمارے کنسٹرکشن سیکٹر میں چلا جائے, ہیوی مشینری آپریٹرز میں چلا جائے, لاجسٹکس میں چلا جائے, ہیوی گاڑیوں کا ڈرائیور بن جائے, رائٹر بن جائے. اس کے بعد جو بچے اس سے تھوڑے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور تھوڑی سی ان کی بیسک کمیونیکیشن لینگویج ٹھیک ہے, وہ ہاسپٹیلٹی میں چلے جائیں, فرنٹ ڈیسک ریسیپشنسٹ, کلنری آرٹ میں چلے جائیں, ہاؤس کیپنگ میں چلے جائیں. پھر آپ ایلڈرلی ہیلتھ کیئر گیور. اب وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ویژن کے تحت پنجاب پہلی دفعہ کلیننگ اینڈ کیئر اکیڈمی بنانے جا رہا ہے. آپ کہیں گے کہ کلیننگ کی کیا اکیڈمی بنانی ہے؟ کلیننگ میں 7 لیولز آف کلیننگ ہے. آپ ڈومیسٹک کلینر سے لے کے ہائی رائز ونڈو کلینرز, پروفیشنل اسپاٹ لیس کلیننگ, کرائم سین کلیننگ, ہاسپٹلز ویسٹ کلیننگ,
یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم الحمدللہ لاہور میں یہ پہلی کلیننگ اینڈ کیئر اکیڈمی کریں گے، جس میں ہم کلیننگ کی یہ ساری کوالیفیکیشن، ڈومیسٹک میڈس کی کوالیفیکیشن، پورا ایک موک ہاؤس بنا کے فلپینس کے کوآپریشن سے ہم یہ جو ہمارے گھروں میں بچیاں کام کرتی ہیں، ایک تو وہ انڈر ایج بچیوں کو میڈس کے طور پہ جیسے اٹ از اے سوشل ایشو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے، ہمیں 18+ بچیوں کو پراپر ٹریننگ دے کے میڈس کا ڈومیسٹک گورننس کے کورسز کروانے چاہیے، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم کروائیں گے۔ ہاسپٹیلٹی کے اسی طرح کورسز ہیں، ایلڈرلی ہیلتھ کیئر گیورس along with the foreign languages، اب ہم جیپنیز، ساؤتھ کورین، جرمن، چائنیز اور عربک لینگویجز میں لارج اسکیل پہ ڈے کیئر اس طرح کی بھی ہاں چیزیں ڈے ساری کیئرس، ہاں اسکلز جو ہے آپ کے پاس اگر جیپنیز یا جرمن لینگویج ہے اور آپ نے 6 months کا ایلڈرلی ہیلتھ کیئر گیور کا کورس کر لیا ہے، تو MBBS ڈاکٹر تو ان امپلائڈ رہ سکتا ہے، وہ بچہ یا بچی اچھا آئی ٹی کے شعبے میں آپ نے جو ہے نا USA کے ساتھ کوئی کولیبریشن کی ہے، وہ کس طریقے سے ہیلپ کرے گی؟ کیا پروگرام ہے وہ، کیا چیز ہے؟ آئی ٹی کا بھی میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ آئی ٹی میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز بھی کر لیتے تھے، ڈگری بھی کر لیتے تھے، جیسے انہوں نے سسکو کا لیول 1 کا سائبر سیکیورٹی کا کورس کر لیا، تو یہ بھی گارنٹی نہیں کرتا تھا کہ آپ سسکو کا لیول 1 کا سائبر سیکیورٹی کا کورس کر لیں تو پھر بھی آپ کو جاب ملے گی۔ تو ہم نے اس کا یہ حل سوچا، ہم انڈسٹری کے پاس گئے، انڈسٹری سے پوچھا کہ جی آپ کو جو ایگزیکٹ اسکل سیٹ چاہیے، آپ وہ ایگزیکٹ اسکل سیٹ 3 months کے شارٹ ٹرم بوٹ کیمپ میں ان بچوں کو سکھائیں اور ان کو ریٹین کریں۔ تو وہ سارے ایریاز جس میں نے آپ کو کہا بار بار، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا مینجمنٹ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، یہ مین اینڈ مارکس، یونٹی گیم ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اب ہمارے بچے یہ جو ہیں $500 سے $600 ملین فری لانسرز پر منتھ جو ہے ارن کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، یہ ینگ مین اینڈ ویمن۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس اگر آئل اینڈ گیس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس یہ ینگ مین اینڈ ویمن ہے، اور $40 بلین کی ہمارے یہ لوگ ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانیز بھیجتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے بچے $600 ملین کی فری لانسنگ کے ذریعے یہ جو ہیں ریونیو ارن کر رہے ہیں۔ تو ہمیں انہیں وہ سارے مواقع دینے ہیں جس سے یہ فری لانسرز بن سکیں، یہ کانٹریکٹرز بن سکیں، یہ دنیا میں جا کے ہائی پیڈ جابز پہ جا کے پلیس ہو سکیں، اور پاکستان کے لیے ریونیو ارن کریں، اور پاکستان کے لیے جو ہے یہ نیک نامی کا باعث بنے۔ ہم نے وہ ساری چیز ختم کرنی ہے کہ ہمارے بچے انلیگل طریقے سے کشتیوں میں ڈوبے جا کے، غیر قانونی طریقے سے جائیں اور ان وانٹڈ ہو جائیں، اور وہاں پہ جا کے وہ لوگ کہیں کہ یہ پاکستانی جو ہیں ہمیں تو اس طریقے سے غیر قانونی نہیں چاہیے۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اچھی اسکلس کے ساتھ اس طرح سے جائیں، اب امریکہ سے کس طرح سے کانٹریکٹ کو آپ دیکھتے ہیں، کیسے لے رہے ہیں آپ؟ یہ امریکنز کو دیکھیں، جو اسکل سیٹ چاہیے اس میں نرسز ہیں، ایلڈرلی ہیلتھ کیئر گیورس ہیں، ہاسپٹیلٹی میں انہیں لوگ چاہیے، تو امریکہ کی طرف سے نرسنگ کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ تو گورنمنٹ آف پنجاب نے اب جو ہماری ایک نرسنگ گریجویٹ ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ NCLEX کے ایگزام کے لیے ہم خود بچوں کو پے کر رہے ہیں۔ کوئی نرس جس نے اپنی BS نرسنگ کا ایگزام پاس کر لی ہے وہ امریکہ جانا چاہتی ہے، جابس کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، صرف NCLEX ایگزام پاس کریں اور اپنا جو آئلس اور ٹوفل ہے وہ پاس کریں، اس کے لیے انہیں جتنا خرچہ چاہیے ہوگا 10 لاکھ روپے تک کا ہم پرواز کارڈ کے ذریعے ری ایمبرس کریں گے انہیں۔ ہم آپ کو اسکل بھی سکھائیں گے، آپ کے لیے نوکری بھی ڈھونڈیں گے، اور پھر اگر آپ کو باہر جانے کے لیے وسائل چاہیے تو آپ کے بوڑھے والدین کو یا آپ کی بہن کو آپ زیور نہیں بیچنا پڑے گا، گروی نہیں رکھوانا پڑے گا، پرواز کارڈ کے ذریعے ہم آپ کو وہ تمام اخراجات دیں گے بغیر کسی سود کے۔ آپ کو ٹکٹ کے لیے پیسے ملیں گے، جو آپ کا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہوگا اس کی فیس تک ہم دیں گے، میڈیکل بلنگ کے جو پیسے ہیں وہ ہم دیں گے، آپ کو جوتی کپڑا لینے کے لیے باہر آپ کی ٹرانزیشن جو ہے اسموتھ ٹرانزیشن کے لیے وی ول میک شیور ایوری تھنگ از اویلیبل ٹو یو۔ آپ اور پھر جب وہاں جا کے آپ نوکری پہ جب شروع کر لیں گے تو 3 مہینے کے بعد پھر آپ آسان قسطوں میں وہ پیسے واپس کریں گے۔ اور یہ کولیب پی کے ساتھ آپ کا جو MOU سائن ہوا وہ کیا چیز ہے؟ کولیب پی یہ سلیکٹ سیکٹر جو میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی یہ جو ایک انٹرپرائزز ان کا پورٹل ہے جس کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکن جو مارکیٹ ہے جس میں ان کی اسٹیٹ مارکیٹ، لوکل کونسلز مارکیٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو بہت سارے کانٹریکٹرز چاہیے ان کی پری بڈنگ ایویلیویشنز کے لیے، ٹینڈنگ پروسیس کے لیے، لانگ ٹرم IT سپورٹس کے لیے۔ تو یہ $1.8 ٹریلین کی یہ مارکیٹ ہے، اس میں بھی ہم یہ کولیب کے ذریعے مل کے بچوں کو جو ہے ٹرین کریں گے، اور اس کے سارے پیسے گورنمنٹ آف پنجاب دے گی۔ یہ انوویٹو انویسٹمنٹ ہے۔
آج تک پنجاب کی ہسٹری میں کسی نے اسکلز ڈیولپمنٹ پہ اتنا کام نہیں کیا. اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کا یہ کہنا ہے ہمیں کہ پنجاب کے تمام وسائل کا رخ بچوں کی طرف موڑ دینا ہے, ان کو وہ ساری اپورچونٹیز دینی ہے جو ان کا حق ہے. میں آپ کے پروگرام پہ یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ کوئی ایک ایسی اسکل جو ہمارے انڈسٹری کے پارٹنرز پاکستانی اوورسیز میں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, ان کے پاس کسی اسکل سیٹ میں اگر ڈیمانڈ ہے اور ان کے پاس مین پاور اویلیبل نہیں, ہم اس ٹریننگ کو انویسٹ کریں گے اور بچوں کو اپورچونیٹیز دیں گے. ہم ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں, کنسٹرکشن سیکٹر میں, آئی ٹی میں, بزنس پروسیسنگ آؤٹ سورسنگ میں, لاجسٹکس میں, نرسنگ میں, ایلڈرلی ہیلتھ کیئر گیورز میں, کلیننگ میں, یو نیم اینی تھنگ. اور ہم ابھی انویسٹ کرنے جا رہے ہیں ای وی ٹیکنیشینز میں, الیکٹرک وہیکل ٹیکنیشینز میں. اگلے چند سالوں میں ای وی نے ٹیک اوور کر لینا ہے, تو الیکٹرک وہیکل ٹیکنیشینز, ماڈرن فرنیچر, جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے جس میں ڈیمانڈ ہے, نو بگ نو اسمال, گورنمنٹ آف پنجاب ول انویسٹ. وزیر اعلیٰ صاحبہ بچوں کو اپورچونیٹیز پرووائڈ کریں گی. جو اکنامک ٹرانسفارمیشن ہے پنجاب کی, جو ان کا ویژن ہے, اس میں بھی نوجوانوں کا بڑا کردار ہے. میں نے بار میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ یہ بچے ہمارا ایسٹ ہیں, اسٹریٹجک ایسٹ ہے. ہمیں ان کی سکلز میں انویسٹ کرنا ہے, اور سکل از اے نیو کرنسی. سکل ہی آپ کی, جیسے آپ نے بھی کہا کہ آپ کے پاس سکل ہے تو آپ بے روزگار نہیں رہ سکتے. ڈگری کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں, سکل کے ساتھ نہیں. ویری نائس, تھینک یو سو مچ عدنان صاحب, بہت بہت شکریہ, اور وش یو بیسٹ آف لک. اس طریقے سے جو یوتھ کی مدد ہو سکتی ہے ان کے فیوچر کے لیے, اٹس سو گڈ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اگلے سیگمنٹ کے لیے ہمیں جوائن کیجیے گا.